نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم بعض ان میں سے، اولیاء دوست ہیں، بعضن بعض کے، یأمرون حکم دیتے ہیں، بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن المنکر برے کاموں سے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویؤتون اور دیتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، وَيُطِيعُونَ اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک یہی لوگ ہیں، سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں بتائیں گے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات کی تھیں اس میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ منافقین کا نام لے کر جو ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا، کہ اور پھر کیا ہے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی کیا کیا عادتیں ہوتی ہیں، ان کے عمل کیسے ہوتے ہیں، ان کی خصلتیں کیسی ہوتی ہیں، منافقوں میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور اب یہاں پر جو ہے ایز اے کمپیریزن مومنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ مومن جو ہے منافق کے برعکس ایک مومن مرد یا ایک مومن عورت میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلی بات بتائی گئی وہ کیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ کیا ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یأمرون بالمعروف اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے بھی ہیں، اور کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے جو اجر بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی وہ مومن جو کہ ان خوبیوں کے مالک ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب ہم نے منافقین کی بات پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ڈسکرائب کیا کہ یہ منافقون اور منافقات، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں کیا ہیں، بعضهم من بعض ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، یعنی کیا ہے کہ ان کے عمل جو ہے نا ملتے جلتے ہیں، ایک جو منافق لوگ ہیں ان کے عمل کیا ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اب یہاں پر جب مومنوں کی بات ہوئی تو ان کو جو ہے نا صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بعضهم من بعض یہ ایک دوسرے میں سے ہیں کہ بس ان کے عمل ملتے جلتے ہیں، صرف یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ کیا ہے اولیاء بعضن کہ یہ کیا ہے ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے اعمال ایک جیسے ہیں، اچھے خوبصورت اعمال ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بھی ہیں، اپنے آپ کو الگ الگ نہیں سمجھتے۔ اور جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے بڑی جسے کہہ لیں کہ کامن ایک کافی مشہور سی ایک حدیث ہے جس میں کیا بتایا گیا کہ مومنوں کی مثال محبت اور اخوت میں ایسے ہے کہ جیسے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ مومنین جو ہیں یہ کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار بھی ہوتے ہیں، خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، اور ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہے کہ منافقین کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ یہ تو بڑے سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بظاہر کیا ہے کہ یہ ایک گروپ میں سے ہیں کہ ان کے عمل ملتے جلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ہی جیسے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ آپس میں کیا ہے ان کی سیلفشنس ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، یعنی بیسیکلی۔ اور جو چیز ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے نا کہ مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں،
جبکہ منافقین ایسا نہیں ہے نا، منافقین میں یہ بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے ارد گرد کے انسانوں کا خیر خواہ بھی کب بن سکتا ہے، ان کے ساتھ سنسیئر بھی کب ہو سکتا ہے؟ پہلے درجے پر اسے جو ہے نا اپنے رب کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنے رب کے ساتھ خالص نہیں ہے تو یقین کریں کہ اس کا اخلاص اپنے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ خالص نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کیا ہے کہ جب انسان سنسیئر ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، خیر خواہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کا حق پورا ادا کر دے، اور یہ کہ دوسروں کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہ دے، اور کسی بھی طرح سے ان کی جو ہے وہ حق تلفی نہ کرے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوں گی؟ جب وہ اپنے رب کے ساتھ بھی خالص ہوگا، اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر انسان جو ہے اپنے رب سے حیا نہیں کرتا، اسے اپنے رب سے حیا نہیں آتی، تو پھر اس کے بعد اب وہ جو چاہے کر لے۔ یعنی سب سے اول درجے پر تو کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، اپنے رب سے حیا کرنے والا ہو۔ کس بات میں؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی غلط کام نہ کروں، میں کچھ بھی ایسا غلط نہ کروں۔ تو بیسیکلی جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں تو سیکنڈری ہو جاتی ہیں نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ منافقین جو ہیں ان میں یہ پرابلم کیوں ہے کہ وہ یعنی جو ان کے اپنے ہی گروپ کے لوگ ہیں جو منافق ہی ہیں، ان کے ساتھ وہ کیوں سنسیئر نہیں ہیں آپس میں؟ کیونکہ پہلے درجے پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ مخلص ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں یہاں منافقین میں پتہ چل رہی ہے کہ اول درجے پر، پہلے درجے پر جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ خالص نہیں ہیں، تو اسی لیے اب ان کے ارد گرد انہی کے جیسے لوگ ہیں، جیسے کام وہ پسند کرتے ہیں ویسے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی تو محبت ڈیولپ ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ یہ ساری خود غرض محبت ہوتی ہے، سیلفشنس ہوتی ہے اس میں، اور پھر کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کہ خیر خواہ نہیں ہے۔ جبکہ مومنین کیا ہیں؟ پہلے درجے پر اپنے رب کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ اسی لیے کیا ہے کہ کس طرح سے مثال دی گئی کہ ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک عضو میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ پیچھے بتایا گیا کہ منافقین کیا تھے کہ برائی کا حکم دیتے تھے اور اچھائی سے روکتے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے مومنین کا کیا کہا گیا کہ یہ اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، اور کیا ہے کہ برائی سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اور منافقین کا کیا کہا گیا تھا کہ اب اس دور کے منافق بھی کیا کرتے تھے، نماز تو ان کو پڑھنا ہی ہوتی تھی، کیونکہ نماز کے بغیر ایک مسلمان ہونے کا تصور جو ہے نا اس دور میں نہیں تھا۔ تو منافقین جو ہے نا نماز پڑھتے تھے، لیکن کیسے؟ کسالہ، سستی سے، ایک ڈیوٹی بس پوری ہم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو انہوں نے بڑے اچھے سے قائم کر رکھا ہے، یعنی تمام اس کی شرائط کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور منافقین کیا تھا کہ بد دلی کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خوشی خوشی نہیں خرچ کرتے۔ اور یہاں پر جو ہے مومنین کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ اطاعت کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دو آیتیں جو ہیں اتار دی گئیں، اور فرق جو ہے نا بالکل صاف کر کے بتا دیا گیا کہ کہنے کو یہ دونوں گروہ جو ہیں کلمہ گو ہیں، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے کیا ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یعنی دو مختلف گروہ بن جاتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ چونکہ کلمہ گو ہونے کی وجہ سے منافق بھی کیا ہے کہ مسلمانوں ہی میں ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں ہی میں شامل ہوتے ہیں، انہی میں ملے جلے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے اخلاقی مزاج کی وجہ سے، اپنی عادات کی وجہ سے، اپنے خصائل کی وجہ سے یہ کیا ہیں بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف ہیں تو ان کا اینڈ رزلٹ بھی ڈیفرنٹ نکلے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ منافقین کا رزلٹ جو ہمیں بتایا گیا وہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہاں پر جو ہے
جو مومنین کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان پر رحم فرمائے گا. اور پھر کیا ہے کہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مومنین پر رحم بھی فرمائے گا. اور اس کے بعد کیا ہے وعد اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا المؤمنین مومن مردوں سے والمؤمنات اور مومن عورتوں سے. کیا وعدہ کیا؟ جنات باغات کا تجری بہہ رہی ہیں من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا ان میں و مساکین اور مکانات طیبتاً پاکیزہ فی جنات جنتوں میں عدن ہمیشگی کی و رضوان اور رضامندی من اللہ اللہ کی اکبر سب سے بڑھ کر ہے. ذالک یہی ہوا وہ الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے. مزید بتایا جا رہا ہے کہ مومنین جو کہ ان خوبیوں کے حامل ہیں کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے. اب جنتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جیسے جنت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہم کرتے ہیں کہ باغات، تو بیسیکلی صرف باغات نہیں ہوں گے بلکہ وہاں پر کیا ہے مساکن طیبتاً کہ پاکیزہ جو ہے مکانات بھی ہوں گے. اور گھروں کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا یعنی گھر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ کیسے گھر ہوں گے جو کہ طیب ہوں گے. اور طیب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو کہ اچھا ہو اور آپ کو سوٹ بھی کرتا ہو، یعنی بالکل آپ کے اکارڈنگلی چیز جو ہے جو کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کو سوٹ کر رہی ہے اور اچھی ہے، تو وہ کیا ہے طیب میں آ جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ بیسیکلی ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ مومنین کو جو ہے ایک خوشخبری دی گئی ہے، اور اس خوشخبری میں بھی جو ہے نا مزید اس کو اطمینان دے دیا گیا کہ وہاں پر صرف گھر نہیں ہوگا کہ اچھا بس رہنے کو گھر مل جائے گا، بلکہ اس گھر کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ طیب بھی ہوں گے. طیب بھی ہوں گے. طیب کس طرح سے کہ بہت ہی اچھے ہوں گے اور جو کہ بالکل ہماری چوائس کے مطابق ہوں گے، جن سے کہ ہم خوش ہو جائیں گے. اور اب اس چیز میں دیکھیں کہ بیسیکلی جیسے کہ اسپیشلی خواتین جو ہیں گھروں کے معاملے میں زیادہ جسے کہہ لیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے بنانے کا بھی، سجانے کا بھی، سنوارنے کا بھی، اور ان کی خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں کہ اچھا گھر میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس طرح سے بھی ہو، اس طرح سے بھی ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا جو دنیاوی گھر ہوتا ہے اس کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں. جو دنیاوی گھر ہوتا ہے اس کو اچھا بنانے کی، اور جو کہ ہماری ضروریات ہوتی ہیں، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو بنانے کی، کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور بہت بہت زیادہ اس میں ایفرٹس لگاتے ہیں. اور لیکن فائنلی جو ہے نا اینڈ پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ اس ایکسپیرینس میں سے گزرے ہوں گے کہ انہوں نے بڑے شوق سے گھر بنوایا، اور جب انسان گھر بنواتا ہے تو بہت سوچ بچار کرتا ہے، اچھا یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے، اچھا یہ چیز رکھوا لیں اس سے میں یہ ہمیں سہولت مل جائے گی، اچھا یہ اتنا ہونا چاہیے، یہاں سے اتنا کھلا ہونا چاہیے، یعنی بہت سوچ بچار. اچھا گھر میں پھر یہ چیز کیسی لگوائیں کیا نہ لگوائیں، یعنی ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے جس میں انسان کا کافی وقت، کافی انرجی جو ہے نا اس کی نکل جاتی ہے، بہت اس کا دماغ نکل جاتا ہے. اور پھر کیا ہے ایونچولی فائنلی الحمدللہ جب اس گھر میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تھوڑا سا اگر یہاں پہ ادھر کو ہم ادھر زیادہ جگہ رکھوا لیتے، اچھا یہ کلازٹ تھوڑی سی یوں ہونی چاہیے تھی، اتنی اور بڑی ہونی چاہیے تھی، اچھا واش روم تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا، اچھا ادھر بھی ایک ونڈو لگوا لیتے. یعنی 100 چیزیں جو ہے نا انسان کو اس میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا ہے کہ وہ چیز جس پہ کہ انسان نے اتنی زیادہ اپنی محنت اور ٹائم لگایا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی ہمیں اس میں جو ہے پرابلمس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اتنی محنت کے بعد بھی ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، سیٹسفیکشن نہیں ملتی. لیکن جنت میں سبحان اللہ کیا ہے کہ وہ گھر ہوگا
جو کہ کیا ہے طیبہ، ہر لحاظ سے خوبصورت ہوگا، ہر لحاظ سے، یعنی ہمیں وہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا اس میں ایسا نہیں نظر آئے گا کہ ہم سوچیں کہ اچھا ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا. اور یہ چیز جو ہے نا انسان کو جسے کہہ لیں کہ بڑا ہی سکون دے دیتی ہے، جب بالکل ایک پرفیکٹ چیز آپ کے سامنے آ جائے، اس میں کوئی بھی آپ عیب نہ نکال سکیں. تو بیسیکلی کیا ہے، یہ دل کا سکون ہوتا ہے کہ اب آپ بالکل جو ہے نا ٹینشن فری ہو گئے ہیں. تو جنت میں سبحان اللہ جو گھر ہوں گے وہ کیا ہے، مساکینہ طیبتن، پاکیزہ گھر ہوں گے. اور پھر کیا ہے، اوکے، اور پھر کیا ہے کہ اچھا یہ چیز بھی، اور یہاں پر جو جنت عدن کی بات ہوئی ہے، تو جنت جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عدن ایسا گھر ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا. یعنی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لیول ہیں، اور اسی طرح کیا ہے کہ جنت میں بھی ڈفرینٹ جنتیں ہیں، بیسیکلی جنت کی اقسام ہیں جو کہ ہمیں ساتھ پتہ چلتی ہیں. اور یہاں پر جس جنت کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے، جناتی عدن، کہ ہمیشگی کی جنت ہے. اور جنت عدن کے بارے میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ عدن ایسا گھر ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور ایسی جنت میں، جنت عدن میں 3 قسم کے لوگ رہیں گے. اب 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں، ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں. تو اب بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم انبیاء کی کیٹیگری کو لیں تو اب نبی تو کوئی نہیں آنے لگا، یعنی اس چیز کو تو بالکل نکال دیں کہ اچھا کوئی سوچے کہ اچھا میں اپنی کوشش سے نبی بن جاؤں تو میں اس جنت کو پا لوں گا، تو یہ کیٹیگری تو بالکل جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ شہداء کی بات ہے. اب یہ بھی ہو نوز کہ کون شہید ہوگا. اور تھرڈ کیٹیگری کیا ہے کہ صدیقین کی ہے، یعنی انتہائی سچے لوگ، انتہائی سچے لوگ. اب یہ ایک خوبی ایسی ہے جس کو کہ انسان اپنی ایفرٹ سے جو ہے، اپنی کوشش سے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. کیسے کہ سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، ایک لازم جز بنا لے. اور سچائی بیسیکلی کیا ہے کہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے. اس میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی تھیں کہ سچا انسان کون ہوتا ہے، جو کہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے. یعنی اپنے رب کے ساتھ سچا کیسے ہوتا ہے کہ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسا ہے. یعنی وہ اس چیز پر اپنے آپ کو جھوٹ بول کر دھوکہ نہیں دیتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا کوئی مقام نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھتا رہے کہ ہاں ہاں میں نافرمانی کے باوجود میرا مقام بڑا اچھا ہے. یعنی بیسیکلی اپنے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. اپنے رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اس کی فرما برداری میں سچا ہوتا ہے. اور اسی طرح کیا ہے کہ یعنی رب کے ساتھ سچا ہونا، اور پھر کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ سچا ہونا. اپنے نفس کے ساتھ انسان کب سچا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے برائیوں اور عیب کو سچائی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہے کہ نہیں نہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، یہ ہے تو برائی لیکن یہ کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ساتھ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح قول میں کہ جب بھی انسان دوسروں کے ساتھ بولے تو کیا ہے کہ سچ بولے. تو بیسیکلی سچائی کی خوبی ایسی ہے جس کو کہ انسان اپنانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے اس جنت میں داخل کر دیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے، صدیقین کے لیے اور شہداء کے لیے جو ہے بنائی ہے. اب پھر کیا ہے کہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ پاکیزہ گھر ہوں گے، پھر جنت عدن کی بات ہوئی، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو ہے جو سب سے بہترین چیز ہے، جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے جنتیوں کے حصے میں آئے گی. اور یہ چیز جو ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ
یعنی جنت میں تو ویسے کیا ہے بے شمار لا تعداد اور لا زوال نعمتیں ہیں، اور جن کا ہمیں مختلف احادیث میں بھی ذکر پتہ چلتا ہے، کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری چاندی کی ہے، اور اس کا گارا جو ہے بہت خوشبودار کستوری کا ہے، اس کی کنکریاں جو ہیں، اس کے پتھر جو ہیں وہ کیا ہیں، موتی اور یاقوت ہیں، مٹی جو ہے زعفران ہے، اور اس میں جو داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، جنت کا لباس کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ جوانی جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسان جو ہے نا دنیا میں بڑی کوششیں کرتا رہتا ہے، کتنا یعنی لوگوں کو کریز ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بوڑھے نہ ہوں، اور کتنی کوششیں کی جاتی ہیں بڑھاپے کو اوائڈ کرنے کے لیے، لیکن ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواہش انسان کی کہاں پوری کی جائے گی؟ جنت میں پوری کی جائے گی، وہاں پر جو ہے جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ جو رضوان کی بات ہوئی کہ رضامندی ملے گی، اس کے بارے میں کیا حدیث آتی ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو یہ نعمتیں ہیں باقی رضامندی کے علاوہ، یہ بھی کیا ہیں، بہترین ہیں، لیکن جو سب سے بڑھ کر نعمت جو ہے جنتیوں کو ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پکارے گا، اور جنتی لبیک کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اب تم خوش ہو؟ تو جنتی جواب دیں گے کہ پروردگار، کیا اب بھی ہم خوش نہ ہوں کہ جب کہ تو نے یہاں ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ تو جنتی پوچھیں گے کہ اے رب، ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی سبحان اللہ، یعنی جنتیوں کے لیے یہ امیجن کرنا مشکل ہوگا کہ اتنی بے شمار نعمتوں کے بعد ابھی اس سے بھی بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو کہ ان کا رب جو ہے ان کو دینے والا ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے مل جائے، یعنی جو جنت کی نعمتیں جو ملیں گی ان میں بھی ہمیشگی ہوگی، اور سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ ہمیشگی کی ہوگی، کیونکہ یقین کریں کہ دنیا میں ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی فکر جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا کہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اتنا کام کرتا ہے کس لیے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو دبا کر رکھتا ہے، اپنی نفس کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے، کیوں؟ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اپنی ذات کو وہ پیچھے رکھتا ہے، اپنے رب کی ذات کو وہ سب سے آگے رکھتا ہے، بہت ساری باتوں میں اپنی خواہشات کو کیا ہے کہ دبا جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، بہت ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، بہت ساری چیزوں کو وہ کر جاتا ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، تکلیف میں ڈال کر، کیوں؟ کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سوری، آپ لوگوں کی کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، چلے الحمدللہ ایک یہ دوبارہ سے کنیکٹ ہو گئی ہے۔ صحیح، تو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی دنیا میں انسان جو ہے اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں ابھی وہ مجھ سے راضی ہوا بھی کہ نہیں راضی ہوا، یہ فکر جو ہے نا ایک مومن پہ رہتی ہے۔ اور سبحان اللہ کیا ہے کہ جنت میں جب انسان اتنی ساری نعمتوں کو پا لے گا، اور اگر ایک فکر بھی باقی رہ جائے تو یقین کریں کہ باقی نعمتوں کو انجوائے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب انسان کے پاس بے تحاشا نعمتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر وہ جسے کہہ لیں کہ ڈپریشن میں ہے، انگزائٹی کا شکار ہے، ٹینشن میں ہے، تو وہ نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پاتا، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں، اگر وہ انسان ڈپریشن میں ہے تو وہ نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا۔
اگر وہ کسی فکر میں ہے تو وہ نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کتنا خیال کریں گے، یعنی کتنا ڈیپ جا کر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو بھی ہمیشہ کے لیے جو ہے جنتیوں پر اتار دیا، اور کیا کہہ دیا کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو کہ جنتی پا کر جو ہے بہت بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. اور جنت کا مل جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا، یہ کیا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے ہمارے لیے کیا لیسن مل رہا ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا بہت کلیئر پتہ چل گیا کہ مومن جو ہے نا ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں. ایک مومن جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دوسرے مومن جو اپنے ارد گرد کے جو دوسرے مومن ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کا ہمدرد ہوتا ہے، ان کی جڑیں کاٹنے والا نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہے کہ اچھے کاموں کو خود بھی بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، خوشی خوشی کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی یہ نہیں کرتا، سیلفش نہیں ہوتا کہ اچھا میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اچھا میرا شوہر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو نہ صحیح، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کیا ہے، دوسروں کو بھی وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، دوسروں کو بھی وہ اپنے ساتھ نیکی میں شامل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ برائیوں سے خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتا ہے برائی سے رکنے کی، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتا ہے. یہ خوبیاں جو ہے نا اب ہمیں چیک کرنا چاہیے ایک ایک چیز کو کہ آیا ہم ان چیزوں میں ان چیزوں کو کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے. اور جو کر رہے ہیں الحمدللہ، یعنی بہت جو چیزیں ہم آلریڈی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں کیا ہے اور زیادہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ ابھی ہم ان خوبیوں کو نہیں لے پا رہے تو انشاءاللہ اس کے لیے کیا ہے کہ کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ یہاں پر جو ریوارڈز پتہ چل رہے ہیں وہ کیا ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، کہ جنات ہوں گی، جنت عدن ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور گھر کیسے ہوں گے، طیب ہوں گے، بالکل ہماری خواہشات کے مطابق ہوں گے. اور پھر اس میں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ دنیا کا جو گھر ہے اس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی چاہیے، دین ہمیں روکتا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اننیسیسری اپنے آپ کو دنیاوی گھر کے لیے کھپانا کیا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. کیونکہ دنیاوی گھر میں ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ ہم جتنا بھی اس میں کھپ جائیں، جتنا بھی کھپا لیں، جتنا مرضی ہم اس کی پلاننگ کر لیں، فائنلی ہمیں اس میں جو ہے نا سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ عیب ملیں گے، اس میں ہمیں پرفیکشن مل ہی نہیں سکتی. جب یہ بات طے ہے کہ بہت زیادہ کھپنے کے بعد بھی دنیا کے گھر میں پرفیکشن نہیں ہم لے سکتے، اٹ مینس کہ پھر ہمیں بہت زیادہ کھپنا بھی نہیں چاہیے. جس گھر میں پرفیکشن ملے گی تو اس گھر کے لیے اپنے آپ کو کھپانا بھی چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد جہاد کریں الکفارہ کفار کے ساتھ، والمنافقین اور منافقین سے، وغلظ اور سختی کریں علیہم ان پر کن پر، یعنی منافقین پر، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی. اب کیا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کفار کے ساتھ جہاد کریں اور منافقین کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی برتیں. اب جیسے کہ یہاں پر جہاد کا ورڈ آ رہا ہے، تو جہاد کو ہم نے پہلے بھی کافی بار اس کو ہم نے تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ جہاد، کیونکہ یوجولی ہم جہاد کا جب بھی لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، قتال کے میننگز میں آ جاتا ہے، کہ جیسے جنگ کے میننگز میں. تو جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جہاد جو ہے نا، یہ صرف اس کا مطلب قتال کرنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے. ایک معنی اس کا ہے، یعنی جہاد جو ہے وہ جنگ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لیکن صرف جنگ ہی کے ذریعے کو جہاد نہیں کہیں گے، بلکہ جہاد کیا ہے، اور بھی چیزوں میں ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جہاد بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنی میکسیمم کوشش جو ہے
کسی کام کو کرنے میں لگا دینا اور اپنی میکسیمم صلاحیت اپنی یعنی جسے کہہ لیں کہ جو میکسیمم صلاحیت ہے اور اپنی میکسیمم جو کوشش ہے، ان دونوں چیزوں کو، کوشش کو اور اپنی صلاحیت کو میکسیمم لیول پہ لگا دینا کسی کام کو، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی بہت بہت زیادہ کوشش جو ہے، بہت زیادہ کوشش کرنا اور اپنی تمام صلاحیتوں کو میکسیمم لگا دینا، یہ کیا ہے؟ جہاد کہلاتا ہے۔ اور جہاد کے معنی جو ہیں صرف جنگ کرنا، قتال کرنا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں اس آیت سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ جہاد کا معنی صرف جنگ کرنا یا قتال کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کیا ہیں کہ کسی بھی معاملے میں اپنی پوری صلاحیتیں اور اپنی پوری کوشش کو لگا دینا، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور یہ جنگ کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جاہد، جہاد کریں۔ کن کے اگینسٹ جہاد کرنا ہے؟ الکفار، کفار کے اگینسٹ، والمنافقین، اور منافقین کے اگینسٹ۔ اب جب کفار کے اگینسٹ ہم جہاد دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ کے ذریعے سے جہاد کیا گیا، کفار کے خلاف جو ہے جنگ کے ذریعے سے جہاد کیا گیا، لیکن منافقین کے خلاف جو ہے جنگ کے ذریعے سے جہاد نہیں کیا گیا۔ تو اٹ مینز کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ ہی کے ذریعے نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر جہاد کا کہا گیا ہے، تو یہاں پر جو منافقین کے اگینسٹ جہاد کیا گیا وہ جنگ سے ہٹ کر تھا، اور وہ کیا تھا کہ بیسیکلی کہ اب ان کی جو ہے یعنی کیا تھا کہ جیسے کہ جنگ تبوک میں کا جب واقعہ ہوا اور اس میں جو ہے بہت سے منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، اور تب کیونکہ ایک واضح حکم تھا کہ ہر ایک کو جنگ میں شامل ہونا ہے، اور منافقین جو ہے انہوں نے بہانے بازیاں کیں اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور پھر کیا تھا کہ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ جو منافقین کچھ جنگ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے بھی مختلف طریقوں سے جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں ہمیں ایک واقعہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی منافقین جو ہے اس طرح سے کچھ یعنی مختلف سازشیں کرتے یا مسلمانوں کو اس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، تو ہمیشہ جو ہے وہ حکم دیا جاتا تھا کہ ان سے اعراض برتیں۔ یعنی کیا کہا جاتا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ان سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جائے، اور ان سے سختی نہ کی جائے، یا ان کو ان ریٹرن جو ہے کوئی پنشمنٹ نہ دی جائے، بلکہ کیا ہے کہ منافقین پر ان کی حرکتوں سے کیا کیا جائے؟ اعراض برتا جائے۔ لیکن اب کیا تھا کہ اب چونکہ یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئیں، تو ابھی یوں سمجھ لیں کہ ایک لمبا عرصہ جو ہے نا اس بات میں گزر چکا تھا کہ منافقین جو ہے اپنی سازشوں سے، اپنی مختلف حرکتوں سے جو ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ یعنی انف ٹائم جو ہے نا ان کو دیا جا چکا تھا، بہت مہلت دے دی جا چکی تھی۔ اتنا ٹائم کیا کہا گیا ان کی ان حرکتوں پر کہ ان سے اعراض برتے، ان سے اعراض برتا جائے۔ لیکن اب فائنلی کیا ہے کہ اب یہ کہا گیا کہ نہیں، اب ان کو جو ہے سختی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ اب چونکہ ان کی منافقت جو ہے، ان کا نفاق جو ہے بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو جو ہے ان کی غلط حرکتوں پر ان کو سختی کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے تلوار سے اور منافقوں سے زبان کے ذریعے سے جہاد کا حکم دیا۔ یعنی جب اب یہ برا کریں گے، غلط کریں گے، تو کیا ہے کہ ان سے اعراض نہیں برتا جائے گا، ان کو اگنور نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ انہیں ان کی برائی سے روکا جائے گا، ان کی سرزنش کی جائے گی، اور کیا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ یعنی سختی کا معاملہ جو ہے اب ان منافقین کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے وغلوز کی بھی بات ہوئی کہ ان سے سختی کیجئے، تو سختی میننگز جو ہے یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو قاعدے اور قانون ہیں ان کے ذریعے سے ان کو صحیح معنوں میں ڈسپلن کیا جائے،
ان کے ساتھ اب نرمی نہ برتی جائے. اور کیونکہ سختی سم ٹائمز ہم لیتے ہیں کہ سختی شاید کرنا یہ ہے کہ جی بد اخلاقی دکھائی جائے، چیخا چلایا جائے یا گالی گلوچ کی جائے. اس قسم کی سختی نہیں کہی جا رہی، بلکہ منافقین کے ساتھ کس قسم کی سختی کہی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے پراپر ڈسپلن کیا جائے. یعنی باقاعدہ جو چیزیں ہیں، جو کام ہیں جو کہ کرنے کے ہیں، تو سختی کے ساتھ ان کو کروایا جائے. ان کو چھوٹ نہ دی جائے کہ باقی مومن تو ان لاز کو، ان رولز کو فالو کر رہے ہیں، اور منافقین کو جو ہے تھوڑی نرمی برت کر جو ہے ان کو جو ہے چھوڑا جا رہا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ سختی کے ساتھ جو ان کو ڈسپلن کیا جائے گا. اور وغلوز جو ہے یہاں پر بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ڈسپلن کرنا اچھے طریقے سے. اور یعنی اس سے پہلے جو ہے جو منافقین کے ساتھ تھوڑی نرمی برتی جا رہی تھی، تو اس میں کیا چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اس طرح کیوں کیا جا رہا تھا، کہ ان کی ان غلط حرکتوں کی باوجود ان کو اگنور کیا جا رہا تھا. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرم طبیعت کا پتہ چلتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی طبیعت کیا تھی کہ اتنے زیادہ آپ نرم خو تھے کہ سامنے اگر مجرم ہوتا تو مجرم کو، یعنی جس نے غلطی کی ہے، تو اس کو جھڑکنے کی بجائے یا سزا دینے کی بجائے آپ کی طبیعت کس طرف مائل ہوتی تھی؟ درگزر کرنے کی طرف، معاف کرنے کی طرف، اعراض برتنے کی طرف. تو بیسیکلی یعنی یہ آپ کی طبیعت کی نرمی بھی تھی کہ اتنا عرصہ جو ہے منافقین کو تھوڑی چھوٹ دی گئی. لیکن یہاں پر اب چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، تو اب ان کی منافقت بھی بہت آگے بڑھ چکی تھی اور بہت کھل کر سامنے آ چکی تھی. تو پھر یہاں پر احکامات بھی اب کھل کر دے دیے گئے کہ اب جب منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے تو اب ان کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا. اور پھر کیا ہے کہ یحلفون، یہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما قالو نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ اور تحقیق قالو انہوں نے کہا، کلمہ الکفری کفر کا، وَکَفَرُوا اور کفر کیا، بعد اسلامہم اپنے اسلام لانے کے بعد، وَہَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بما اس چیز کا جو لم ینالو نہیں ملی انہیں یا وہ انہیں پا نہیں سکے، وما اور نہیں نقموا انتقام لیا انہوں نے، الا مگر ان اس کا کہ اغناہم اللہ کہ اللہ نے ان کو دولت مند کر دیا، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے. فَإِن پس اگر یتوبوا وہ توبہ کر لیں، یعنی یہ منافقین توبہ کر لیں، یکو ہوگا خیر لہم بہتر ان کے لیے، وَإِن اور اگر یتولوا وہ پھر جائیں، یعذبہم عذاب دے گا ان کو اللہ عذاباً عذاب، علیما دردناک، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الارض زمین میں، میوں ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. اب کیا ہے کہ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کی غلط باتوں پر جو کچھ انہوں نے کیا، جب ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ کیا انہوں نے ایسا کیا، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً ہی مکر جاتے ہیں. یعنی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے جب غزوہ تبوک سے واپسی تھی تو ان کا منافقین کا الگ سے گروہ تھا، خود ہی اپنے ایک گروپ میں تھے، اور وہاں انہوں نے مل کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو ہے باتیں کیں. اور کیا تھا کہ جب اس قسم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتیں اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا انہوں نے ایسی باتیں کی تھیں، تو اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ یحلفون باللہ، پھر قسمیں کھانا شروع کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا. یعنی صاف صاف جو ہے اپنی ہی کئی باتوں سے مکر جاتے تھے. اور جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کلمہ کفر جو ہے وہ بولے تھے. اور کلمہ کفر کیا تھا ان کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، اس کے رسول کا مذاق اڑانا، اور کیا ہے کہ مومنین کا مذاق اڑانا. یعنی کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ باتیں کی تھیں. تو یہ کیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد اس طرح سے مذاق اڑانا ان تمام چیزوں کا، یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے جو کہ انہوں نے کیا تھا. اور پھر کیا ہے؟ وَہَمُّوا اور انہوں نے پکا ارادہ کیا،
بما لم ینالو، اس چیز کا جس کو کہ وہ پا نہیں سکے. کون سی چیز تھی، کس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جس کو یہ پا نہیں سکے تھے؟ بیسیکلی کیا تھا کہ غزوہ تبوک سے جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے مسلمان اور آپ وسلم، تو راستے میں کیا ہوا کہ منافقین نے جو ہے آپ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. آپ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. اور سازش کیا تھی کہ جیسے کہ راستہ کس طرح سے تھا کہ ایک جگہ سے ان کو پہاڑی راستے سے گزرنا تھا جو کہ تھوڑا دشوار گزار تھا اور گھاٹی قسم کی جگہ تھی. تو بیسیکلی وہاں پر انہوں نے پلان کیا کہ جب آص وسلم جو ہے وہاں سے گزریں گے تو یہ لوگ آص وسلم پر حملہ کر دیں گے اور کسی طرح سے آپ کو آپ کی سواری سے گرا دیں گے. اب چونکہ وہ تھوڑی پہاڑی ٹائپ کا تھا تو ڈیفینیٹلی کیا تھا کہ اگر گریں گے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آص وسلم جو ہے وہ وفات پا جائیں. اور لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آص وسلم کو، جب آص وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جو ہے آص وسلم کو اطلاع دے دی. اور اس وقت آص وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے، بلکہ جو دوسرا آسان اور کھلا راستہ ہے اس طرف سے تمام لوگ جائیں. اور اس وقت کیا آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں وہ آص وسلم کی اونٹنی کو آگے سے پکڑے چل رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ پیچھے سے چلا رہے تھے. اب اس اعلان پر کیا ہوا کہ جب یہ منادی کرا دی گئی کہ سب لوگ جو ہے جو آسان اور کھلا راستہ ہے وہاں سے گزریں اور یہ جو گھاٹی اور دشوار گزار راستہ ہے یہاں سے نہ آئیں، تو سارے مسلمان جو تھے انہوں نے دوسری وادی کی راہ لے لی. مگر یہ کچھ منافقین تھے جنہوں نے آص وسلم کے حکم کی پرواہ نہیں کی اور کیا تھا کہ اس راستے پہ آئے جب کہ آپ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. اور کیا تھا کہ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا. اور کیا تھا کہ جب یہ لوگ پہنچے تو آپ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کے چہروں پر کاری ضربیں لگائی جائیں. اور کیا تھا کہ جب وہ ان پر حملہ کرتے جاتے تو ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے کہ اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ. تو بیسیکلی کیا تھا کہ منافقوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی ان کو یعنی آص وسلم کو جو ہے باقاعدہ یعنی پتہ چل گیا ہے، اطلاع دے دی گئی ہے اور ہمارا راز جو ہے اب راز نہیں رہا. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہاں پر انہوں نے اسی واقعے کی طرف ذکر ہے کہ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ انہوں نے آص وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی لیکن کیا ہوا، لم ینالو، وہ اپنے اس ارادے میں، ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہاں تک جو ہے یعنی بیسیکلی یہ منافق لوگ جو ہیں اپنی منافقت میں اس حد تک جو ہے وہ آگے نکل چکے تھے. اور پھر کیا ہے کہ پھر جو نیکسٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ وما نقموا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ یعنی یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ یہ کس چیز کا بدلہ مسلمانوں سے لے رہے ہیں. یعنی بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں نے تو منافقین کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، بیسیکلی مسلمانوں نے تو منافقین کا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، لیکن کیا تھا کہ ان ریٹرن جو ہے یہ مسلمانوں کو ہر طرح سے جو ہے نقصان دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو یہاں پر ان کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے منافقین کو کوئی نقصان تو نہیں ملا. یعنی مدینہ میں جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے کچھ اچھائی ہی مدینہ کے لوگوں تک آئی تھی. یعنی بیسیکلی اچھائی اور بھلائی ہی مدینہ کے لوگوں تک پہنچی تھی اور کیا تھا کہ کوئی نقصان نہیں ملا تھا. کیونکہ دیکھا جائے کہ وہاں پر جو ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں بیسیکلی یہودی جو ہے نا سب سے ٹاپ پر تھے. کس طرح سے کہ وہاں پر سب سے زیادہ مالدار قوم تھی. ایک تو یہ کہ سود خور بھی تھے اور یہ کہ جو تجارت تھی وہ بھی ان میں بھی ان کا اپر ہینڈ تھا. اور سیکنڈ جو ان کا ایک بڑا مین سورس تھا جسے کہہ لیں کہ مال کمانے کا، وہ کیا تھا کہ وہ جنگی آلات بناتے تھے. اور ساتھ کی ساتھ دیکھیں کہ ان کی پلاننگ کیا تھی کہ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج کے. ان دونوں کی آپس میں جو ہے نا بڑی لڑائی چلتی رہتی تھی اور سالہ سال ان کی لڑائیاں آپس میں چلتی تھیں.
اب یہ مشرک قبیلے تھے، اوس اور خزرج جو ہیں یہ مشرک قبیلے تھے، اور لیکن تھا کیا کہ انہی کی سازشوں کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی. اب یہ قبیلے جب آپس میں لڑتے تو ظاہر سی بات ہے ان کو لڑنے کے لیے جنگی اسلحہ بھی چاہیے ہوتا تھا. اب جنگی اسلحہ وہاں کون بناتا تھا؟ یہود بناتے تھے. تو اب یہود سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اسلحہ خریدتے تھے، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ معاشی طور پر یہود جو ہے مدینہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیاسی برتری جو تھی وہ یہود کی بجائے مسلمانوں کے حصے میں آ گئی. اور ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ یہ جو وہاں پر اوس، اور اسپیشلی کیا تھا کہ جو اوس اور خزرج تھے یہ دونوں قبیلے بھی جو ہیں مسلمان ہو گئے، اور کیا تھا کہ ان کی آپس کی جو جنگیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور بالکل جو ہے پیار محبت اور سکون سے انہوں نے رہنا شروع کر دیا. یعنی کیا تھا کہ سالہ سال سے بہت زیادہ، یعنی جسے کہہ لیں کہ ایک لمبے عرصے سے یہ دونوں قبیلے آپس میں جنگ پر تھے. لیکن کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی آپس کی جنگ ختم ہو گئی، پیار محبت سے سکون سے رہنا شروع کر دیا. اب یہ چیز جو تھی کیا تھا کہ اس طرح سے یعنی معیشت جو تھی وہ مسلمانوں کی بہتر ہوتی گئی. اور پھر اس کے علاوہ کیا تھا کہ جیسے مختلف جنگیں ہوئیں اور غنیمتیں آتیں تو اس سے بھی کیا تھا کہ معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی گئی. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے جو ہے یعنی تم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہوا تو کیا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، دولت مند کر دیا. تو کیا ہے کہ یعنی کوئی کون سا بیسیکلی یہاں پر یہ چیز جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ایسی کون سا عیب ہے جس کی بنا پر، یعنی مسلمانوں کا ایسا کون سا عیب ہے جس کی بنیاد پر یہ منافق لوگ جو ہیں اس طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. حقیقت میں تو اسلام اور مسلمان دونوں کے ذریعے سے ان منافقوں کو فائدہ ہی ملا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اتنے ایکسٹریم لیول پر ان کی منافقت جا چکی تھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر وقت جو ہے مہربانی کے لیے ایسے لگتا ہے کہ تیار رہتی ہے. فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرٌ لَّهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے. یعنی ابھی بھی کہ جہاں پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش بنا لی، نقصان دینے کی، لیکن وہ کر نہیں سکے. اس کے باوجود بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ اپنے ان غلط کاموں سے باز آ جائیں تو یہ کیا ہے ان کے لیے بہتر ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر نہیں باز آتے تو پھر ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاباً علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر کیا ہے کہ نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے سب سے بڑا مددگار ہے. جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو اس کے بعد کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا. جس انسان کا اللہ تعالیٰ دوست نہ بنے، جس کا مددگار اللہ تعالیٰ نہ بنے، تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا نصیر نہیں بن سکتے، اس کا مددگار نہیں بن سکتے. اور یہی بات کہی جا رہی ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو پھر ایسے میں ان کے لیے زمین پر کوئی دوست اور مددگار جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی ان منافقوں میں سے من وہ ہیں جنہوں نے عہدہ عہد کیا اللہ سے، لَإِنْ البتہ اگر آتانا وہ ہمیں دے من فضلہ اپنے فضل سے، لَنَصْدَقَنَّ تو ہم ضرور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور ضرور ہم ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے. اب یہاں پر منافقوں کی ایک اور چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کیا ہے کہ شرطیں لگا رہے ہیں بیسیکلی. یہاں پر کیا ہے کہ منافقین کی ایک اور خصلت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کنڈیشن سیٹ کر رہے ہیں. کیا کنڈیشن سیٹ کر رہے ہیں، کیا شرطیں لگا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم صدقہ اور خیرات کریں گے. تو بیسیکلی کیا ہے
کہ یہاں پر جو ہے جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ شرط لگائی جا رہی ہے. اب کیا ہے کہ یہ شرط لگا کر جو ہے نیکی کا کام کرنا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا تو ان ریٹرن ہم کچھ اچھا کریں گے. تو یہ چیز جو ہے قطعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور جیسے کہ یوجولی کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز بھی جو کہ ہمارے ہاں کافی کامن ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم بھی نظر مانتے ہیں. عام الفاظ میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ نظر مانتے ہیں. اور نظر کیا ہوتی ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دے گا تو ہم اس کے بعد اتنا صدقہ خیرات کر دیں گے, یا یہ کہ اتنے روزے رکھیں گے, یا ہم عمرہ کے لیے جائیں گے, اس طرح سے. تو بیسیکلی ہم وہاں پر کنڈیشن سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اگر ہمارا یہ کام کرے گا تو ہم بدلے میں یہ کریں گے. تو وہ جو اطاعت اور نیکی ہے وہ ہماری کنڈیشنل ہوتی ہے. تو اول درجے پر تو کیا ہے کہ اس میں سے اخلاص ہی سارا جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے کہ جب آپ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ نیکی اور اطاعت ہم نے کیوں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے. وہ جو ہے نا انکنڈیشنل ہونی چاہیے, اس کے لیے کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا اللہ ہمیں یہ کرے تو ہم بدلے میں ایسے کریں گے, یہ چیز نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشنل جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے. اور وہ جو نظر بھی ہے نا بیسیکلی جو ہم کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایسے کرے تو ہم بدلے میں ایسا کر دیں گے, تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ایک عام سی سوچ ہے وہ کیا پتہ چلتی ہے کہ اچھا اس طرح سے شاید ہمارا وہ کام ہو جائے گا. یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے اگر نظر مانیں گے, اگر وہ چیز ہمارے مقدر میں نہیں تھی تو اس نظر کو ماننے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے مقدر میں آ جائے گی اور ہمیں مل جائے گی. تو ایسا قطعاً بھی نہیں ہوتا, جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نظر ہے اس سے انسان کا مقدر نہیں بدلتا. نظر ماننے سے انسان کا مقدر نہیں بدلتا, نہ تو اس کو فائدہ ملتا ہے اور نہ ہی جو اس تک نقصان آنا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹتا ہے. کیونکہ ہم سم ٹائمز یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ چیز مجھ سے ہٹ گئی تو میں ایسے کروں گا. تو نہ ہی نقصان والی چیز ہٹتی ہے اور نہ ہی فائدہ جو ہے وہ اس نظر ماننے کی وجہ سے انسان کے مقدر میں آتا ہے. بلکہ کیا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا, بلکہ نظر کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے کنجوس کے جیب میں سے کچھ نکلوا دیتا ہے. یعنی بیسیکلی اس سے مقدر پر کوئی فرق نہیں پڑتا, جو لکھا ہے وہی انسان کو ملے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس نظر کے ذریعے سے اس کنجوس انسان کے جیب میں سے کچھ نکل جاتا ہے, کیونکہ ویسے تو اس نے خرچ نہیں کرنا تھا, اب اپنے فائدے کے لیے اپنی بات کے لیے وہ کیا کر رہا ہے کہ کنڈیشن لگا رہا ہے کہ اچھا ایسا ہوگا تو وہ بدلے میں جو وہ خرچ کرے گا. تو کیا ہے کہ اب جو ہے نا نظر میں بھی بیسیکلی دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ نظر تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان کنڈیشنز لگا کے نیکی کا کام کرنے کا سوچے کہ ایسا اللہ کرے گا تو میں بدلے میں اچھا کروں گا, تو صدقہ کروں گا یا روزہ رکھوں گا یا کچھ اور نیکی کا کام کروں گا. یہ تو قطعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے. لیکن کچھ نظریں ہمیں پتہ چلتی ہیں جو کہ لوگ جو کہ یعنی پسندیدہ ہیں. پسندیدہ سے مراد کہ ان کا کرنا جائز ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور نظر ہوتی کیا ہے کہ بیسیکلی ایک ایسا اچھا کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کیا, ایک ایسا اچھا کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کیا, لیکن آپ ولنگلی اپنی مرضی سے خود اس کو اپنے اوپر فرض کر دیتے ہیں کہ اچھا میں ایسا کیا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے ایک آبلیگیشن نہیں بنایا, لیکن آپ ولنگلی خود اس کو اپنے اوپر جو ہے ایک آبلیگیشن بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے یہ سوچ لے کہ اچھا اب آئندہ سے جو ہے میں مہینے میں 3 روزے جو ہے وہ لازماً رکھا کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نے تو اس پر لازم نہیں کیے کہ وہ 3 روزے رکھے, لیکن وہ خود سے یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کرے, مزید اس کو خوش کرے, مزید راضی کرے. تو وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کے لیے خود ہی اپنے اوپر جو ہے ایک جسے کہہ لیں کہ ریسٹرکشن لگا لیتا ہے کہ اچھا میں اب یہ کام جو ہے کیا کروں گا. تو ایسے میں کیا ہے کہ یہ چیز انسان کر سکتا ہے کیونکہ بدلے میں کچھ چاہ نہیں رہا, لیکن کنڈیشنز لگانا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے
کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ نظریں جب انسان مانتا ہے تو کچھ نظریں تو جائز ہوتی ہیں، ان کو کرنا چاہیے، لیکن کچھ نظریں اگر ناجائز ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہیں، اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کو نہ کیا جائے، بلکہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ فدیہ دے دیا جائے۔ مثلا کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر حاضری دوں گی، اب جب اس نے یہ نظر مانی، ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اچھا اس طرح کا کچھ کرنا چاہیے، وہاں جا کر دھاگا باندھ کر آؤں گی یا تالا لٹکا کر آؤں گی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر شرعی ہیں۔ شریعت میں ہمیں کوئی ایسی چیزیں نہیں پتہ چلتی کہ آپ مزاروں پر جا کر دھاگے باندھیں یا تالے لٹکا کر آئیں۔ تو اب اگر بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو غیر شرعی تھا، تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی اس نظر کو پورا کرے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو توڑا جا سکتا ہے نا، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نظر بالکل جائز تھی، اور لیکن کیا ہوا کہ حالات ایسے بن گئے کہ وہ اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہا، تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ فدیہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ وہی ہے جو کہ قسم کو توڑنے کا ہے۔ اب یہاں پر بھی منافقین کی ہمیں خوبی پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے گا تو ہم تو ضرور جو ہے صدقہ خیرات کریں گے۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ جب بھی انسان اپنے رب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوگا تو ہی وہ کچھ کر پائے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا، جیسے کہ غزوہ تبوک میں کیا تھا کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگ جو ہے مال کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ مال بھی جو ہے ڈونیٹ کریں، تو وہاں پر منافقین جو ہیں اب وہ پیچھے پیچھے رہ رہے تھے۔ اب ان کے بہانے کیا تھے کہ اچھا ابھی تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم ضرور جو ہے حصہ ڈال لیں گے۔ تو کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں پتہ چل رہی کہ جب انسان نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے پاس ایوری تھنگ اویلیبل ہوگی اس کام کو کرنے کے لیے تبھی جو ہے وہ اس کام کو کر پائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان میں جو ہے نا عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ جب انسان کسی کام کو کرنے کے بارے میں پرعزم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ارادے کا مضبوط ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے کام کو کرنے کے لیے۔ اور جب انسان جو ہے تھوڑی سے ریسورسز پر ہی اپنا ارادہ پکا کر کے کسی کام کو شروع کر لیتا ہے کہ نہیں میں تو اس کام کو کر کے چھوڑوں گا، حالانکہ اس کے پاس مینز جو ہے بہت تھوڑے ہیں، ریسورسز بہت تھوڑے ہیں، لیکن کیا ہے ارادے کا پکا ہے، اس کام کو شروع کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ارادے کا بہت پکا ہے۔ اور فائنلی جب کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ تھوڑے ریسورسز ہی کے ساتھ اس کام کو کر لے گا، ادروائز کیا ہے کہ جب ارادے کا وہ پکا رہے گا تو آگے چل کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور ذرائع جو ہیں خود بخود کھولتے جائیں گے، پیدا کرتے جائیں گے، اس کو اور بہت سے ذریعے مل جائیں گے جن کے ذریعے سے وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ پتہ کیا چلتا ہے کہ پہلی چیز کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے انسان کا اپنا ارادہ، مضبوط ارادہ جو ہے نا وہ ریکوائر ہوتا ہے۔ یہ باقی چیزیں جو ہے نا یہ بھی چاہیے ہوتی ہیں، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ انسان کو ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے۔ اب یہاں ان کا جو بات پتہ چل رہی ہے نا کہ ان کا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کا جو ہے اللہ کے راستے میں دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اسی لیے کیا ہے کہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے گا تو ہم جو ہے صدقہ اور خیرات کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب ہوا کیا کہ فلما، پھر جب آتاہم اس نے دیا ان کو، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، بخلو بخل کرنے لگے بھی اس میں، وتولوا اور پھر گئے، وہم اور وہ معرضون روگردانی کرنے والے۔ اب ہوا کیا کہ ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا بھی کر دیا تو کیا کیا انہوں نے؟ بخلو، پھر کنجوسی کرنے لگے، پھر جو ہے اپنی ہی کہی ہوئی بات سے کیا تھا کہ مکر گئے۔ کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا ہوا کہ جب بھی انسان نے کسی کام کو کرنا ہوتا ہے
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ارادے پہ، نہ کہ اس کے ریسورسز پہ. تو یہاں پر دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے بھی دیا تو بھی کیا تھا کہ پھر وہ کنجوس ہو گئے. اس کے باوجود بھی، مال ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کہ پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکے اور اپنے وعدے سے جو ہے وہ پھر گئے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی ان کے دل بھی جو ہے، یعنی شروع سے ہی ان کے دلوں میں فطور تھا، ان کی نیت میں فطور تھا، جس کی وجہ سے جب نہیں تھا تو بھی نہیں کر پائے اور جب مل گیا تو بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا اور کیا تھا کہ کنجوسی کرنے لگ گئے. اب اس چیز میں جو ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کہ بہت بار ہمیں بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہم یہ کام نیکی کا کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی یہ وجوہات ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم تھوڑا بزی ہوتے ہیں، ابھی کچھ اور مصروفیات چل رہی ہیں. تو یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ اچھا بس یہ ذرا چیزیں تھوڑی سیٹل ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس کام کو کر لیں گے. تو بیسیکلی ایسا جو ہے نا وہ ٹائم کبھی بھی نہیں آتا جب انسان کہے کہ اب میری ساری چیزیں، ساری فکریں، سب پریشانیاں دور ہو گئیں، اب میں بالکل فری ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کو سرو کرنے کے لیے. ایسا ٹائم انسان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آتا. تو یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے اس کا ارادہ ہونا چاہیے. چاہے لگ رہا ہے کہ ہو نہیں سکتا، بہت کم ریسورسز نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ انسان اگر ارادے کا پکا ہے تو انشاءاللہ اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے گا. ادروائز کیا ہے، جب نہیں تب بھی نہیں، جب مل جائے گا ٹائم تو پھر بھی انسان اس کام کو نہیں کر پائے گا. اور پھر کیا ہے، فَأَعْقَبَهُمْ، پس اس نے ان کی سزا میں ان کو سزا دی، نفاقاً نفاق، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اس دن تک یومی اس دن تک یلقونہ ہو کہ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت کے دن مراد ہے. بما اس وجہ سے کہ اخلفو انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، ما اس کے جو وعدوہ انہوں نے وعدہ کیا اس سے، و بما اور اس وجہ سے کہ کانو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے. اب یہاں پر منافقین نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اس کے بعد وعدہ خلافی کی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ان کو سزا بھی دی. اب یہ جو وعدہ کرنا اور وعدہ کر کے توڑ دینا، پہلے کچھ اور بات کرنا اور پھر کیا ہے کہ کچھ اور کرنا، جھوٹ بولنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ نفاق میں آتی ہیں. یہ منافق جو ہے نا اس طرح کے کام کرتا ہے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کو بھر دیا، یعنی ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا. کب تک ڈال دیا؟ قیامت تک کے لیے. اور اس کی وجہ بھی بتا دی. یہ کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا، بلکہ کیا ہے کہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ نفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں کیوں ڈالا گیا. نفاق کیا کہ یہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیا. تو پہلی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو توڑ دیا. اس وعدہ توڑنے کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا گیا قیامت تک کے لیے. اور سیکنڈ کیا ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ایک بار وعدہ توڑنے کی وجہ سے یا ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے ایسا کر دیا گیا. بما کانوا یکذبون، یعنی یہ ان کی ایک عادت ہی بن چکی تھی. مسلسل جو ہے ان کا یہی رویہ تھا، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ نفاق ڈال دیا گیا. اور ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کی بیسیکلی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے. 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں. وہ کیا ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے.
اور ایک اور حدیث میں ایک اور چیز، ایک اور علامت پتہ چلتی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. تو بیسیکلی یہ منافق کی باتیں ہیں جو کہ مومن میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ جو کام منافق کرتا ہے وہ مومن نہیں کر سکتا. دونوں گروپس جو ہے نا ایک دوسرے کے بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہیں، اور جو کہ کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. منافق کی اور باتیں ہوتی ہیں اور مومن کی اور باتیں ہوتی ہیں. ان کی باتیں آپس میں مل نہیں سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ منافق اگر جھوٹ بولتا ہے تو مومن بھی جھوٹا ہے. نہیں، جھوٹا کون ہے؟ منافق ہی ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وعدے کون توڑتا ہے؟ ایک مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدے کون توڑتا ہے؟ منافق ہی توڑتا ہے. امانت میں خیانت کون کرتا ہے؟ ایک مومن نہیں کرتا، بلکہ کون کرتا ہے؟ منافق ہی کرتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں، اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو چیک کرنا ہے، کیونکہ ہمیں دوسروں پر جو ہے نا جج نہیں بنایا گیا کہ ہم جو ہے نا ان نشانیوں کو، یہ جو ہمیں منافقوں کی جو ہمیں خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، ان کو ہم سامنے رکھیں اور سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا کون کون ہمارے ارد گرد منافق ہے. نہیں، کیونکہ ہم جو ہے نا کسی کے بھی دل کا حال نہیں جانتے. منافقت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ چیزیں بتائی گئیں کہ ہر انسان اپنی ذات کا جائزہ لے لے، اپنے دل کو دیکھ لے کہ میں کہاں پر ہوں، اپنے آپ کو جو ہے اینالائز کرے، دوسروں کو اینالائز نہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے. کیونکہ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ ہم کسی کو منافق کہیں تو کسی کو مومن کہیں. ہمارے لیے کیا ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہی ہے، چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہے. ہم اس کو کافر ہونے کا یا منافق ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مسلمان جو ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد اس کا عمل جتنا بھی مکروہ ہے، جتنا بھی گھٹیا ہے، جتنا بھی وہ فاسق ہے، اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ لیبل نہیں دے سکتے. تو بیسیکلی یہ جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ سیلف انالیسز ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم میں منافقوں والی خوبیاں تو نہیں آ رہی، ہم کہیں اسی ڈگر پر تو نہیں چل رہے. تو پھر کیا ہے کہ اب یعنی یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو چیزیں منافقوں کی ہیں وہ مومنوں میں نہیں ہو سکتی. اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اور پھر کیا ہے؟ علم، کیا نہیں، یعلم وہ جانتے، ان اللہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، سرہم بھید ان کے، یعنی ان منافقوں کے، ونجواہم اور مشورے ان کے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ علام جاننے والا ہے، الغیوب غیب کی باتوں کو. اب یہاں پر جو ہے ان منافقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی پیٹھ پیچھے تو یہ مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو مکر جاتے ہیں، قسمیں کھا کر جو ہے اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں. تو اب یہ چیز ان کو ریلائز کروائی جا رہی کہ علم یعلمو، کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سرہم و نجواہم، کہ جو ان کے بھید ہیں، جو ان کی بڑی پوشیدہ، جو ان کے دلوں کے حال ہیں، وہ چیزیں بھی جو بہت چھپی ہوئی ہیں، اور وہ نجواہم، اور جو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام بھیدوں کو، ان کی تمام سرگوشیوں کو جاننے والا ہے. تو یہ چھپنے کی کوشش کس سے کرتے ہیں؟ اس ذات سے جو کہ سب کے حال کو جانتا ہے، جو چھپا ہے، جو بہت چھپا ہے ہر طرح سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیسیکلی یہ تو ہمارے لیے نا کہ کون سی چیز چھپی ہے اور کون سی ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سبھی برابر ہے، یعنی ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہی ہے، کوئی بھی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علام الغیوب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اور پھر کیا ہے؟ الذین وہ لوگ جو یلمزون تان کرتے ہیں، المتطوعین دل کھول کر خرچ کرنے والوں پر، من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقاتی صدقات میں، والذین اور ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے، الا مگر جہدہم اپنی محنت کے مطابق، فیسخرون پھر مذاق کرتے ہیں، منہم ان سے، سخر اللہ مذاق کرتا ہے اللہ، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم تکلیف دے. اب یہاں پر جو ہے منافقوں کی ایک اور خوبی بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
تانے دیتے ہیں، کن لوگوں کو تانے دیتے ہیں؟ ان مومنوں کو تانے دیتے ہیں جو کہ دل کھول کر صدقات کے معاملے میں خرچ کرتے ہیں، جو کہ دل کھول کر صدقات دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، ان مومنوں کو بھی یہ تانے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی تانے دیتے ہیں، ان مومنین کو بھی تانے دیتے ہیں جو کہ کیا ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ جو بھی تھوڑا بہت وہ کما کر لاتے ہیں، ان کی محنت ہوتی ہے اس میں لگی ہوئی، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا ہوتا ہے، بہت محنت لگی ہوتی ہے، اس تھوڑے میں سے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بہت دے رہا ہے مومن، اس کو بھی نہیں بخش رہے، اور جو اتنی محنت کے بعد اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے تھوڑا سا بھی وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو اس کو بھی وہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے ہو رہا تھا کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غزوہ تبوک کے موقع پر کیا تھا کہ ابھی فصلیں پکی نہیں تھیں، اور جو سفر تھا وہ بھی بہت دور کا تھا، مقابلہ بھی کن سے تھا؟ رومنز کے ساتھ تھا، سپر پاور کے ساتھ تھا، اسلحہ کی بھی کمی تھی، سواری کی بھی کمی تھی۔ اب کیا تھا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ جو ہے صدقات کریں، ڈونیٹ کریں۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جہاں کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں کون آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے اپنا آدھا گھر کا جو سامان تھا وہ دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے پورے کا پورا اپنا گھر کا سامان جو ہے وہ دے دیا۔ یعنی اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے مسلمان لوگ بھی تھے۔ اب جب انہوں نے اتنا دل کھول کر جو ہے غزوہ تبوک کے لیے خرچ کیا، تو یہ منافق لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، یہ تو جسٹ شو آف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا اور بہت سخی جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح سے ان کو تانا دیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی جو کہ رات بھر جنہوں نے مزدوری کی، اور ان کو جو ہے 2.5 کلو کھجوریں جو ہیں، 1 سا کھجور جو ہے ان کو ملی، اور اس میں سے بھی یعنی ان کی یہ مزدوری تھی بیسیکلی جو انہوں نے ساری رات محنت کی، اور 1 سا جو ہے ان کو ملا، اس میں سے بھی انہوں نے کیا کیا کہ آدھی کھجوریں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ اور جب وہ لے کر آئے یہ تھوڑی سی کھجوریں، مٹھی بھر کھجوریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ اس چیز کی خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ جو کھجوریں تھیں وہ پورا جو ڈھیر نیچے سونے چاندی اور باقی تمام چیزوں کا لگا ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے ان کو پھیلا دیا۔ یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ یہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کیا بات پتہ چل رہی تھی کہ ویلیو یہ نہیں ہے کہ کون کتنا دے رہا ہے، ویلیو کس چیز کی ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ اور کس رغبت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ نیت جو ہے نا انسان کی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور چاہے بہت زیادہ کر رہا ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ ہے تو اس کی بھی بہت ویلیو ہے، لیکن اگر بہت تھوڑا سا کر رہا ہے اور اس کی اتنی ہی استطاعت ہے اور یہ کہ خالص ہو کر اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ویلیویبل ہے۔ لیکن یہ منافقین کیا کر رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے۔ اب یہ جو مذاق اڑانے والی بات ہے نا، یہ بھی ہمیں مسلسل پتہ چل رہا ہے کہ یہ کن کی خوبی ہے؟ منافقین کی خوبی ہے کہ لوگوں کا ان کی باتوں پر، کسی بھی عمل پر لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ کن کی ہے خوبی؟ منافقین کی خوبی ہے۔ مومنین ایسا نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کا مذاق جو ہے وہ نہیں اڑاتے، نہ کسی کی اچھی بات پر اور نہ ہی کسی کی بری بات پر، نہ ہی کسی کے عیب کو بھی وہ مذاق کا نشانہ نہیں بناتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ تو مومنین کا مذاق اڑا رہے تھے، منافقین، اب ان ریٹرن کیا ہوا؟ سخر اللہ منہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اب بیسیکلی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے، یعنی بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، بات نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا مذاق اڑائے، کیونکہ ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ ایون کہ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مذاق اڑائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔
تو لیکن یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سخر اللہ منہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مذاق اڑاتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ان منافقین کے ساتھ کیا ہے کہ یہ منافقین لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے. ان ریٹرن اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے حالات کریٹ کر دے گا کہ جہاں پر ان مومنین کا مذاق بن جائے گا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے تھے تو ان ریٹرن ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ان منافقین کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے گا. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز کسی کے لیے سوچیں تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سوچیں یا کریں یا کسی کو کہیں یا مذاق کے میننگز میں کسی کو کہیں تو وہ چیز خود انسان پر بھی جو ہے نا وہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس پر بھی ویسے ہی وہ واقعہ ہو جاتی ہے نا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ پتہ چل رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ویسا ہی بدلہ دے دیا. اب یہ چیز جو ہے نا اس میں بڑا امپورٹنٹ لیسن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے جس طرح سے دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو منافقین تھے مذاق تو یہ مومنہ کو اڑا رہے تھے، ان کو تانا زنی کر رہے تھے، لیکن بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے سخر اللہ منہم. تو بیسیکلی ہم جس طرح کا معاملہ لوگوں کے ساتھ رکھیں گے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایگزیکٹلی ہمیں ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا. اور یہ چیز ہمیں جو ہے بہت سے مقامات سے پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو ڈیل کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ معاملہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور کیا ہے کہ آخرت میں بھی ہے. اور کس طرح سے کہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا. یعنی منافقین کی ہمیں جو خوبی پتہ چلی تھی کہ کیا تھا کہ انہوں نے نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا. یعنی ان ریٹرن جو ہے اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھول جاتا ہے. اب یہ چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول چوک سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھولتا نہیں ہے. بھولنا کن میننگز میں آ جاتا ہے کہ جب دنیاوی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے اپنے فضل کے معاملے میں، اپنی رحمت کے معاملے میں اور ہدایت اور رہنمائی کے معاملے میں کیا ہے کہ ایسے انسانوں کو پھر بالکل بھلا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ جو ہیں بالکل اگنورڈ ہو جاتے ہیں جو کہ خود پہلے درجے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے. اب کیا ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان کے ملنے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. اب یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ انکنڈیشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں. تمام انسانوں کو جو ہے دنیاوی نعمتیں جو ہے انکنڈیشنل جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی شرط عائد نہیں کی کہ فلاں بندہ یہ کرے گا تو میں اس کو بدلے میں یہ دوں گا، یا یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا جو میرا بہت ہی فرمانبردار بندہ ہوگا اس کو تو میں دنیا بہت زیادہ دوں گا اور جو کافر ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو نافرمان ہوگا تو اس کو میں دنیا نہیں دوں گا. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دنیاوی نعمتیں اگر کنڈیشنل ہوتی اور اس کی کنڈیشن اطاعت و فرمانبرداری ہوتی تو فرعون کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بادشاہت نہ عطا کرتے. فرعون کیا تھا؟ اپنی نافرمانی کے عروج پر تھا کہ اس نے کیا کہا کہ میں تو خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، کہ میں تو رب ہوں، میں تو خدا ہوں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیاوی نعمتیں، یہ دنیا کا رزق جو ہے نا یہ انکنڈیشنل ہے. چاہے کوئی کافر ہے، مومن ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ سبھی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی حکمت پر مبنی ہے. اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دنیاوی رزق ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے.
کیوں پتہ چلتا ہے کہ ویلیو نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی گئی، اسے انکنڈیشنل دے دیا گیا، کوئی شرط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے گا، سب کو دے گا، کتنا دے گا یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور پھر کیا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ کے ہاں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں رکھا، ان کو کنڈیشنل کر دیا۔ جنت بڑی امپورٹنٹ ہے، کیا کہا؟ متقین کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ سبھی کے لیے ہے، اس کے لیے کنڈیشن سیٹ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو، یعنی قرآن میں ہمیں ڈیفرنٹ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے، یعنی خاص کر دیا گیا، وہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ یہ خاص ان کے لیے ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ یہ خاص ان کے لیے ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلیویبل ہیں وہ کنڈیشنل ہیں، کہ انسان کو اس کے لیے، اس کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تب وہ جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اس کے فضل کو، اس کی ہدایت و رہنمائی کو، اس کی جنت کو پا سکے گا۔ یہ دنیاوی نعمتیں کیا ہیں؟ یہ انکنڈیشنل ہے، جو کہ سبھی کو دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آخرت کے معاملے میں بھی، یعنی اگر انسان جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلا کر رہتا ہے تو ایگزیکٹلی آخرت میں بھی اس کو ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ڈیل کیا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے، اس کی ہدایت و رہنمائی سے محروم کر دیا گیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بھلائے گا؟ جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک مجھے نظر آتا تھا۔ لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے قال کذالک، کذالک اتتک آیاتنا، کہ بالکل اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آتی تھیں، فنسیتہا، لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تمہیں بھی آج اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جس طرح سے انسان دنیا میں ڈیل کرتا ہے ایگزیکٹلی، یعنی دوسروں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ان ریٹرن ہمیں وہی کچھ ملنے والا ہے۔ یہ چیز بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو پریفر کرتے ہیں، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پریفر کرتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پریفر کرے گا، دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اسپیشلی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، دنیا سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریفر کرے گا۔ کس طرح سے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ جو ہیں اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کے انسان کو سائے کی بڑی ضرورت ہوگی، سبحان اللہ، اس دن 7 قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس میں سے ایک قسم کون سی ہے کہ وہ شخص جس کو کہ ایک خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس شخص نے یہ کہہ کر اس برائی کو ریجیکٹ کر دیا، اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، صرف اور صرف، یعنی بہت ایزی تھا اس کے لیے اس دعوت کو ایکسیپٹ کرنا، اس برائی کو ایکسیپٹ کرنا، لیکن کیوں کر دیا؟ اس نے اللہ کو پریفر کیا، اللہ کو ترجیح دے دی اپنی ذات پر، اپنی خواہش کو پیچھے ڈال کر اس نے رب کو پریفر کیا۔ تو اس دن کیا ہے، اتنے سارے لوگوں میں سے وہ شخص بھی کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو کیا ہے، اور اسی طرح ہمیں بہت بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں، جیسے کہ کیا آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم تو لوگوں کو معاف نہ کریں، ان سے خوب خوب بدلے لیں، ایک ایک چیز کا حساب کتاب لیں، اور ان ریٹرن ہم اللہ سے یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ کیا آتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی کیا تم یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر یہ تمہیں یہ بات پسند ہے تو ان ریٹرن کیا ہے کہ لوگوں کو بھی معاف کر دو۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے
اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو مخلوق ہوتی ہے اس کے دل میں بھی اس شخص کے لیے محبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بڑے اچھے سے انالائز کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کس قسم کی ڈیلنگز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی اپنے رویے کو جب ہم چیک کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان ریٹرن اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہی ہوگا جو کہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایسے منافقین کے لیے کیا کہا گیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے کیا ہے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا۔ تو انشاءاللہ جو ہے گروپ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا ہی میں اپنی جو ہے اصلاح کر سکیں، اپنا جائزہ لے سکیں اور ان خوبیوں کو اپنا سکیں جو کہ واقعتاً جو ہے اچھے اور خالص مومنین کی ہوتی ہیں۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم